رب خدا بند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ. رب خدا بند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ رب خدا بند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ رب خدا بند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے رب خدا بند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ رب خدا بند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ او رب خدا بند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے رب خدا بند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ اچے کرو سر دروازے اچے ہو سب داروں اچے کرو سر دروازے اچے ہو سب داروں یا جلال دا بادشاہ آوے سر تد اچے کرو یا جلال دا بادشاہ آوے سر تد اچے کرو بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آپ سب کو آپ کی زوردار تالیوں میں یسوع بادشاہ کی بہت بہت مبارک ہو۔ آئے ہم بڑی شادمانی اور خوشی کے ساتھ یسوع بادشاہ کے جلوس میں شریک ہوں۔ خدا ان سے یہ بھی دعا مانگے کہ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے تاکہ ہم اس جلوس میں شامل ہو کر خدا یسوع مسیح کا اقرار اور اس کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی زندگی بھی بسر کریں۔ آئے خدا باپ سے یہ بھی دعا کریں کہ مہربان باپ ہم سب کو اپنا خاص فضل عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے بادشاہ، کل کائنات کے بادشاہ یسوع بادشاہ کے ہمیشہ تابعدار اور فرمانبردار رہیں۔ آئیں بڑی عقیدت اور بڑے ایمان کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ اس جلوس میں شامل ہوں۔ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ.
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके 23वें बाब में से। उस वक्त लोग यीशु को देख रहे थे और सरदार भी, जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे, किसने औरों को बचाया? अगर ये खुदा का मकबूल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अब्रानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू अल मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़ककर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का हमियाजा उठा रहे हैं, मगर उसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज आलमगीर कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ यीशु मसीह कुल कायनात के बादशाह की ईद मनाती है। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों में आप सबको यीशु बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। एक बार फिर आपकी जोरदार तालियों में आपको आज की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज मोमिनीन, साल के दौरान आज 34वां और लतूरियाई साल का आखिरी इतवार है। हमने पूरा साल यानी लतूरियाई साल खुदा के कलाम पर गौर किया, ध्यानो ज्ञान किया और खुदा के कलाम से मदद और रहनुमाई हासिल की। तो आज का जो इतवार है, ये लतूरियाई साल में जो इतवार हैं उनका अरूज और लतूरियाई साल का इख्तिताम है। और इस अरूज और इख्तिताम के मौके पर आलमगीर कलीसिया यीशु बादशाह की ईद मनाती है। आज की हमारी जो बुनियादी आयत है वो ये है कि यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आए खुदा का फजल मांगे, उसका पाक रूह मांगे, ताकि हम आज की ईद की रूहानियत और आज के कलाम को समझ
اور سیکھ سکیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج یسوع بادشاہ کی عید ہے، لیکن اس عید کو سمجھنے کے لیے، اس عید کی روحانیت کو جاننے کے لیے ہمیں اسرائیل کی تاریخ کا مختصر طور پر جائزہ لینا ہوگا۔ What does mean to be a king and who was the king؟ اسرائیل کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیل کا بادشاہ خود خدا ہے، رب خداوند بادشاہ ہے۔ بادشاہ اسرائیل کا کون ہے؟ خود آپ یہوہ ہے، خداوند ہے، جو زوراور ہے، جو رہائی دیتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، جو بیابان میں مان دیتا ہے، جو پتھر سے یا چٹان سے پانی پلاتا ہے، جنہیں وعدہ کی سرزمین عطا کرتا ہے۔ موسٹ پاورفل گاڈ، یہوہ خدا بادشاہ۔ اور جب خداوند اپنے لوگوں کا بادشاہ ہے تو پھر انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ میرا بادشاہ ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، خداوند ان کے ساتھ ساتھ رہا، ان کی رہنمائی بھی کرتا، ان کی حفاظت بھی کرتا، ان کے لیے لڑائی بھی کرتا، ان کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ روشنی بن کر چلتا۔ بھوک لگتی تو کھانا کھلاتا، پیاس لگتی تو پانی پلاتا۔ That was the care۔ بادشاہ اپنے لوگوں کی نہ صرف فکر کرتا بلکہ ان کی مدد بھی کرتا۔ کتنا اچھا تھا، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اسرائیل کا بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ خود خدا ہے۔ ہاں، جب لوگ وعدہ کی سرزمین میں سیٹلڈ ہوئے تو پھر خدا نے ان کی رہنمائی اور مدد کے لیے قاضیوں کو چنا۔ قاضیوں کا زمانہ آپ جانتے ہیں، قضات کی کتاب بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو قاضیوں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، لیکن کس کی طرف سے؟ خداوند کی طرف سے، کیونکہ انصاف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، خداوند ہوتا ہے۔ اور وہی اختیار ان قاضیوں کے پاس تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی کیا کریں؟ ان کا انصاف کریں، اور انہوں نے کیا۔ اب صرف انصاف کے لیے نہیں خدا نے اپنے لوگوں میں سے چند کو چنا، بلکہ خدا نے الہام کو، رہنمائی کو جاری رکھنے کے لیے انبیاء کو بھی بھیجتا رہا۔ لہذا قیادت اور رہنمائی کا کوئی فقدان نہ تھا۔ لوگ خوش اور لوگوں کا بادشاہ خداوند خوش، ایسا ہی تھا۔ لیکن خدا کے لوگ جب ارد گرد دیکھتے ہیں، دوسری قوموں کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک بڑا خیال، دنیاوی سا خیال آتا ہے۔ اور وہ خیال کیا تھا؟ کہ آس پاس کی قومیں جو ہیں ان کا بادشاہ ہے، ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا اور خداوند نے کہا بھی تھا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، لیکن یہ لوگ جو ہیں دوسروں کی طرف دیکھ کر کہتے نہیں، ہمیں بھی بادشاہ چاہیے، دنیاوی بادشاہ چاہیے جو ہم پر حکومت کرے۔
खुदावंद कहता है ऐसा ना करो। वो उनको खतरे से आगाह करता है कि ऐसा ना करो। और आप कलाम में बखूबी इस बात को जानते हैं कि खुदावंद ने किस खतरे से उनको आगाह किया। लेकिन इसके बावजूद लोग इसरार करते हैं, बजिद रहे। बच्चे हैं ना, इस्राएल क्या है? खुदा का बेटा है। और बेटा बाप से क्या करता है? इसरार करता है, जिद करता है कि नहीं, मुझे बादशाह चाहिए। और खुदा ने अपने बेटे इस्राएल की क्या की? ख्वाहिश को पूरा किया। और हम सैमुएल की किताब में पढ़ते हैं कि खुदा ने क्या किया? शाऊल को बादशाह बनाया। ओके, लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन क्या हुआ? इस बादशाह ने खुदा की मर्जी को भुला दिया। He was not able to lead his people well according to the commandments of Yahweh. फिर खुदा ने दाऊद को, हजरत दाऊद को और सुलेमान बादशाह को चुना। और ये दो अजीम बादशाह इस्राएल की तारीख में जिन्होंने शानदार तरीके से अपने लोगों की रहनुमाई की। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह तो आए, लेकिन उन्होंने बादशाही खुदा की मर्जी के मुताबिक ना की। वो वफादार ना रहे, यहां तक कि उन्होंने दूसरी कौमों से क्या किया? ब्याह किया। खुदावंद के हुक्मों की नाफरमानी की। तो मजमूई तौर पर अगर हम जल्दी जल्दी में बात करें तो मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं, इन दोनों बादशाहों के अलावा मजमूई तौर पर क्या होता है? इस्राएल में बादशाहत का तजर्बा और बादशाहों का होना लोगों के लिए अच्छा तजर्बा ना था। इन बादशाहों ने लोगों को क्या किया? मायूस किया। मायूस हो गए लोग, डिस्करेज्ड, डिसपॉइंटेड। लेकिन खुदा के नबी फिर भी लोगों को उम्मीद देते रहे, पेशनगोई करते रहे, उन्हें याद दिलाते रहे कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा बादशाह तुम्हें तर्क नहीं करेगा और तुम्हारा बादशाह खुदावंद एक बार फिर दोबारा से अपनी बादशाही बहाल करेगा। लेकिन एक ऐसे बादशाह को भेजेगा जो दाऊद की नस्ल से होगा, जो बादशाही करेगा और जिसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्रमंद ना हो। खुदावंद अब भी तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। और हम देखते हैं कि सदियों के इंतजार के बाद सदियों के इंतजार का खात्मा होता है और फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आता है और उससे हम कलाम होता है, उससे कहता है कि देख, तू बेटा जनेगी, तेरे बेटा होगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। प्रॉमिस मेड, प्रॉमिस फुलफिल्ड। वादा किया गया, वादा निभाया गया। और किसके जरिए से? यीशु के जरिए से। इमैनुएल, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। और हम देखते हैं कि जब बच्चा यीशु चरनी में पड़ा था तो मजूसी आकर क्या तलाश करते हैं? बच्चे को नहीं, वो कहते हैं कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि हम उसे क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। और उन्होंने देखा, अपने तोहफे दिए और उसे सिजदा किया। अब जिस बादशाह के हम मुंतजिर थे वो बादशाह आ पहुंचा, उसने बादशाही की मनादी की,
اس نے بادشاہی کی ضیافت میں لوگوں کو شریک کیا. اور پچھلا پورا سال ہم نے مقدس لوکا کی انجیل کا مطالعہ کیا ہے اور بار بار ہم نے کہا کہ یسوع بادشاہی کی منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے, اور خدا کی بادشاہی میں وہ رد کیے ہوئے کو, آؤٹ سائڈرز کو ہمیشہ کیا کرتا؟ قبول کرتا. اور آؤٹ سائڈرز کیا تھے؟ کون تھے؟ سامری تھے, محصل تھے, گناہگار تھے, کوڑی تھے, بیمار تھے, اندھے تھے, ان کو خداوند قبول کرتا. آؤٹ سائڈرز ور ویلکمڈ. اب آج کی پاک انجیل پر جب ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہم نے اسی بادشاہ کے متعلق سیکھنا ہے کہ وہ بادشاہ کون ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کتنا فراخ دل ہے. تو آئیں آج کی انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں. آج کی انجیل کا آغاز بڑا دلچسپ ہے اور یہ جو پیشن نیریٹو ہیں ان سے آج کی تلاوت جو ہے وہ لی گئی ہے, یہ یسوع کے دکھوں کے بیان سے. اور پہلی نظر میں لگتا ہے کہ یہ یسوع بادشاہ کی عید ہے, لیکن بات آج صلیب کی ہو رہی ہے, یسوع مصلوب ہے. آئیں آج کی تلاوت سے سیکھیں, اس پر دھیان کریں. پہلی بات, ہم نے شروع کیا جب کلام کو تو ہم نے پڑھا کہ اس وقت لوگ یسوع کو دیکھ رہے تھے. یسوع کہاں ہے؟ صلیب پر ہے. لوگ یسوع کی طرف دیکھ رہے تھے. مے بی they were thinking کہ یہ کون ہے. مے بی وہ دیکھ رہے تھے کہ جو بچانے والا تھا وہ شاید آیا ہی نہیں, کیونکہ ہمارا بچانے والا تو زوراور تھا اور وہ صلیب پر مر نہیں سکتا. وہ دیکھ رہے تھے. شاید دیکھنا, حیران ہونا, پریشان ہونا, مایوس ہونا ہے اس تناظر میں. اسی لیے آگے لکھا ہے کہ سردار جو ہیں وہ ٹھٹھے مارتے ہیں اور جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا مقبول المسیح ہے تو اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے. سپاہیوں نے کیا کیا؟ اس پر ہنسی کی اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. اور دوسرا ڈاکو بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تو المسیح ہے تو مجھے یا ہمیں اور اپنے آپ کو کیا کر؟ بچا. That was really reflecting their culture or their history of that time. یہ سوچ, یہ خیال ان کے اس دور کے جو مذہبی رجحانات ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. And somewhere according to them they were quite true. Why? کیونکہ وہ کس کے منتظر تھے؟ کہ ایسا بادشاہ آئے گا جو حکومت کرے گا, جو سلطنت کرے گا, جس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا, جو زوراور ہوگا, جو ہمیں رہائی دے گا اور جو ہمیں بچائے گا. But that has not happened. وہ تو صلیب پر ہے, وہ تو مر رہا ہے, وہ تو جان دے رہا ہے. اس لیے ان کو شک ہوا, بلکہ انہیں یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ صلیب پر لٹکا ہوا یسوع ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے. اس لیے وہ تانے مارتے ہیں, ٹھٹھے کرتے ہیں. اگر تو المسیح ہے تو ہمیں بچا, یا اپنے آپ کو ہی چلو بچا لے. مسیح میں میرے عزیزو, یہ ان کی سوچ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ وہ یسوع کو المسیح تو کہتے ہیں بٹ دے ڈونٹ مین اٹ. ہم دیکھیں گے آگے کہ المسیح کون ہے یا کون ہوتا ہے. Therefore ہم کہہ سکتے ہیں Christ on the cross does not look to them like a king but like a slave. مجرم, غلام, رد کیا گیا, کمزور, بیزور. تو جو بیزور ہے, جو غلام ہے, وہ آقا یا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ لوگ جتنے بھی ہیں جب صلیب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ صلیب پر بادشاہ نہیں بلکہ ایک مجرم دیکھتے ہیں. اس لیے یہودیوں کے لیے
सलीब ठोकर का बाइस बन गई। लेकिन आज की पाक अंजील में मुकद्दस लूका अंजीलवी हमें समथिंग मोर बताता है, एक गहरा राज जो है वो हमारे सामने खोलता है। और उसमें हमारी मदद कौन करता है? दूसरा डाकू, जो ये कहता है कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यहां यीशु बादशाही तो करता है, लेकिन तख्त पर से नहीं बल्कि सलीब की जीत से। और जो ईमानदार है वो इमीडिएटली समझ जाएगा व्हाट डज इट मीन। सलीब की जीत, द विक्ट्री ऑफ क्रॉस क्या है? मौत और गुनाह पर फतह है, द विक्ट्री ऑफ क्रॉस। अब आए इस गहरे राज को, नुक्ते को समझने की कोशिश करते हैं। दो अल्फाज हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और यह है भी सबसे बुलंद और सबसे आला। द वर्ड क्राइस्ट इज नॉट जीसस नेम। ऐसा ही है ना? फरिश्ते ने मकस्सा मरियम को क्या कहा था कि तू उसका नाम क्या रखना? यस्सु रखना। और उन्होंने बाद में उसका नाम यस्सु रखा, जैसा कि फरिश्ते ने उनसे कहा था। तो उसका नाम क्या है? यस्सु है, बट नॉट क्राइस्ट। क्राइस्ट इज अ टाइटल विच मीन्स मसा किया गया, अनॉइंटेड वन, अनॉइंटेड वन। तो हम कह सकते हैं, बल्कि आज के कलाम में हम सीखते हैं कि यीशु कौन है? वो जो बचाए, जो हमें निजात दे, निजात हिंदा यीशु। अल मसीह कौन? जो मसा किया गया। और हम बाद में देखेंगे कि मसा किसको किया जाता है। वो बार बार बात कर रहे हैं ना, जो भी ताने मारता है, जो भी ठट्ठे मारता है, वो यही कहता है कि हमें बचा या अपने आप को बचा। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि सलीब पर लटका मसीहा बचाता है, रहाई देता है, गुनाहों से माफी बख्शता है। यीशु निजात देने वाला, बचाने वाला, अल मसीह मसा किया गया। ये लोग अल मसीह तो यीशु को कहते हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं रखते। लेकिन जब हम इस आयत पर गौर करते हैं कि यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना, तो हमें ये दोनों चीजें यहां मिलेंगी। दूसरा डाकू, ऐ यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना या याद रखना। वो सबसे पहले ये बात तस्लीम करता है कि लटका हुआ शख्स कोई आम नहीं बल्कि ये यीशु है, और यीशु का मतलब बचाने वाला, निजात दहिंदा। और वो ये भी कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। इन अदर वर्ड्स व्हाट ही सेइंग, कि तुम बादशाह हो, जो अनॉइंटेड वन हो, जिसको मसा किया गया, शादमानी के तेल से जो मसा किया गया, जो काहिन और बादशाह मुकर्रर किया गया। यीशु भी कहता है और उसे वो बादशाह भी कहता है, क्योंकि बादशाहों को हमेशा मसा किया जाता। आज की पहली तिलावत में हमने देखा, और पहले भी हम देखते हैं कि इस्राएल में जब भी बादशाहों को मुकर्रर किया जाता तो उनको तेल से मसा किया जाता। तो यीशु भी मसा किया गया, किससे? शादमानी के तेल से। और वो काहिन और बादशाह मुकर्रर हुआ। और ये डाकू ये राज जान जाता है। लोगों ने नहीं जाना, लोगों ने ठट्ठे मारे हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये डाकू राज जान जाता है और कहता है कि यीशु जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। और यीशु जवाब देता है कि आज ही तू मेरे साथ फरदोस में होगा। कहां होगा? फरदोस में। और फरदोस क्या है?
highest heaven. فردوس کیا ہے؟ The garden of God. فردوس کیا ہے؟ The garden of Eden. عدن کا باغ، خوشی اور شادمانی کا باغ. جب یسوع اسے یہ کہتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو what happens immediately؟ دھیان سے سنیں اور سمجھیں. lost paradise, restored paradise. کھویا ہوا مقام دوبارہ سے مل گیا. یہ کھویا ہوا مقام کب کھویا گیا؟ جب حضرت آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی. وہ اس باغ سے بے دخل کیے گئے، نکال دیے گئے. پیراڈائز لاسٹ، کھو گیا، بے دخل ہوئے. لیکن یسوع کہتا ہے کہ آج ہی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ اس فردوس میں ہوگا. پیراڈائز ریسٹورڈ، بحال. انسان کی اصلی حالت، اصلی جگہ اسے مل گئی. اور کس کے وسیلے سے؟ نئے آدم کے وسیلے سے. اور یہ نیا آدم کون ہے؟ مسیح کیا گیا ہے. اور مسیح کون ہوتا ہے؟ یسوع، جو بادشاہ ہوتا ہے. اور وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ ہمارا یسوع ہے. مسیح میں میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکو کو معلوم تو نہیں کہ اس بادشاہ کی بادشاہی کب آئے گی. کیونکہ جو سوال کیا گیا ہے، درخواست کی گئی ہے، اس میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. اسے معلوم نہیں کہ اس کی بادشاہی کب آئے گی. اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بلیو دا ون ہو از سفرنگ، جو صلیب پر ہے، جو مر رہا ہے، اس کو بادشاہ تسلیم کرنا، یہ نہایت ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے. اور باقی لوگوں نے ایسے کیا ہے. وہ دوسروں سے متاثر ہو سکتا تھا، جس طرح کہ پہلا ڈاکو ہوا. جو بات پہلے لوگوں نے یسوع کو تانے دے کر کہی، وہ جو دوسرا پہلا ڈاکو ہے وہ بھی ایسے کہتا ہے کہ اگر تو المسیح ہے تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں کیا کر، بچا. لیکن حیران کن بات ہے، جب ساری دنیا یہ کہے کہ یہ المسیح نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ بچانے والا نہیں ہے، یہ زور آور نہیں ہے، اور ایک ڈاکو جو ہے وہ جان جائے کہ یہ تو المسیح ہے، یہی بچائے گا. یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا. بیوٹیفل ورڈ، بیوٹیفل پریئر. مجھے یاد کرنا. ہم آپس میں بھی کئی دفعہ کہتے ہیں نا، آپ بھول گئے ہو مجھے. جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا آپ مجھے بھول گئے ہیں، یا بلا نہ دینا، یا جا رہے ہو تو بھول نہ جانا. تو یہ ڈاکو بھی کہتا ہے کہ اے یسوع مجھے بھولنا نہیں. He could have asked something greater. مانگ رہا ہے، بادشاہ سے مانگ رہا ہے تو something big مانگ سکتا تھا. سونا چاندی، یا یہ بھی مانگ سکتا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے دائیں یا بائیں بٹھانا، یا مجھے کوئی اعلیٰ مقام یا رتبہ دینا. لیکن وہ صرف ایک ہی خواہش کرتا ہے کہ یسوع مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد کرنا. I don't need something else. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تیرے دل میں جگہ چاہیے. تیرے دل میں مجھے جگہ چاہیے. میں تیرے دل میں قیام کرنا چاہتا ہوں. مجھے اپنے پاس جگہ دے، مجھے اپنے دل میں جگہ دے. مجھے یاد رکھنا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. شاید ہم بھی یہ دعا کر سکیں، کیا یسوع مجھے یاد رکھنا. اے یسوع مجھے یاد رکھنا جب میں بیمار ہوتا ہوں. اے یسوع مجھے یاد رکھنا جب میری زندگی میں مشکلات آتی ہیں.
اے یسوع مجھے یاد رکھنا جب میں پریشان ہوتا ہوں. یہ دعا ہم کر سکتے ہیں کہ یسوع مجھے یاد رکھنا, بلا نہ دینا, مجھے اپنے دل کے قریب رکھنا. اس نے مانگا بڑی خوبصورت چیز لیکن بڑی اہم. اور دیکھو جب کوئی شخص بادشاہ سے مانگتا ہے اور اگر بادشاہ جب اسے دیتا ہے تو پھر وہ فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا, بادشاہ کنجوسی کے ساتھ نہیں دیتا. دل کرے تو ادھی سلطنت دے دو, دل کرے تو اپنی کوئی قیمتی چیز جو ہے دے دے, انگوٹھی اپنی قیمتی دے دے. بادشاہ ہمیشہ فراخ دلی سے دیتا ہے. اور ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی التجا سے بڑھ کر اسے عطا ہوا. اس نے کہا کہ مجھے صرف یاد رکھنا, یاد رکھنا. یسوع نے کہا کہ نہیں, صرف یاد ہی نہیں رکھوں گا بلکہ آج ہی تم میرے ساتھ ود می, تو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا. اس کی امید ٹھوس حقیقت میں بدل گئی. مسیح میں میرے عزیزو, یہ خدا کے راز ہیں, یہ خدا کی بادشاہی ہے. یہ بادشاہ ہے اور لوکا کا بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جو ضیافت تیار کرتا ہے اور سب کو بلاتا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ لوکا کا یسوع کیا کرتا ہے, آؤٹ سائڈرز کو ویلکم کرتا ہے. اور جب وہ صلیب پر ہے تو آج بھی اس نے کس کو کیا ہے, آؤٹ سائڈر کو ویلکم کیا ہے. یہ غیر قوم سے تھا, یہ سپاہی, یہ ڈاکو غیر قوم سے تھا اور اس کو خداوند ویلکم کرتا ہے. کہاں؟ اپنی بادشاہت میں. اور یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ایک صوبیدار جب سب کچھ دیکھتا ہے تو بلند آواز سے کہتا ہے کہ در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے. وہ بھی غیر قوم تھا. میں نے کہا کہ یسوع جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان کو ویلکم کرتا ہے. اور ہم نے پہلے بات کی ہے کہ کون آؤٹ سائڈرز ہیں, ان کو بھی. اور آج انجیل کا جب ہم آخری باب یا آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ادھر بھی وہ آؤٹ سائڈر کو, غیر قوم کے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے. لیکن شرط ان کا ایمان ہے. انہوں نے مان لیا کہ یہ در حقیقت مسیح, بچانے والا, نجات دہندہ, المسیح, مسا کیا گیا بادشاہ ہے. مسیح میں میرے عزیزو, یہ بڑی بات ہے. مصلوب مسیح میں بادشاہ دیکھنا, مصلوب مسیح میں طاقت اور خدا کی قدرت کا تجربہ کرنا, مصلوب مسیح میں خدا کی حکمت کو دیکھنا. اور اس نے دیکھی یہ حکمت, یہ طاقت اس نے دیکھی, اس پر ایمان لایا. بات تو پھر ہے, جب یسوع معجزے کرتا ہے تو پھر ایمان لانا آسان ہے, جب یسوع صلیب پر ہے تو پھر ایمان لانا فرق بات ہے. اور اس نے ایسا کیا. مسیح میں میرے عزیزو, آئیں آج جب ہم یسوع بادشاہ کی عید مناتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا بادشاہ یسوع بچانے والا, رہائی دینے والا, ہمارا بادشاہ یسوع المسیح مسا کیا گیا اور وہ ہمیں بچاتا ہے. آئیں خدا کا شکر ادا کریں آج کی عید کے لیے اور اس خوبصورت پیغام کے لیے اور بڑی دعوت کے لیے, اور خدا کا خاص فضل مانگیں کہ خدا ہمیں آج کی عید کے موقع پر یہ فضل دے تاکہ ہم یسوع بادشاہ کی طرح فراخ دلی کے ساتھ دوسروں کو قبول کریں, جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان کو بھی قبول کریں, اور اپنے آپ کو مکمل اپنے بادشاہ کے سپرد کر دیں, تابع کر دیں جیسے اس نے کیا, اور نجات کے لیے پر امید رہیں. لاسٹ مومنٹ تھا اس ڈاکو کا, لیکن نجات کے لیے پر امید ہے. اس نے مانگا اور پا لیا.
اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع کا جواب ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔